مدینہ عالیہ کے اندر بارش آئی تو اہل مدینہ، موسم بڑا خوشگوار تھا، لطف اندوز ہونے کے لیے احد کی طرف چل پڑے کہ جائیں، پانی ہے، سبزہ ہوگا، پہاڑ دھلے ہوئے ہوں گے، چلو موسم خوشگوار ہے، ہو کر آتے ہیں۔ امام مالک جا رہے تھے تو راستے کے اندر گورنر مدینہ بھی جا رہا تھا۔ اس گورنر مدینہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ساتھ خدا بنائے، کسی کا بنائے کہ آپ جیسی شخصیت بھی باہر جا رہی ہے سیر کے لیے، ہم گناہ گار بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جلیل القدر محدث ہیں، چلو راستے میں جاتے ہوئے کوئی ایک دو حدیثیں سنا دو۔ اچھا، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات پر کہ راستے میں کوئی مسئلہ پوچھے۔ ایک ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہاں بہت آتے تھے میرے پاس، راستے میں میں آ رہا تھا، مجھ سے مسئلہ دسا ہے، میں کہ کری ڈاکٹر کو لے رہا ہے نسخہ لکھوائی، وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، سال ہو گیا پھر مسجد میں نہیں آئے۔ یعنی ان کی یہ توہین ہو گئی۔ ایک عالم کے لیے عزت کی بات تھی کہ وہ ٹھہر کر موٹر سائیکل پر حضرت کو جواب دیتا۔ خیر جی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شکر ہے کہ کسی کے ساتھ ہم بھی مل گئے۔ امام مالک جا رہے تھے تو گورنر مدینہ نے کہا حضرت جا رہے ہیں، راستے میں کوئی حدیث تو سنا دو۔ امام مالک ناراض ہو گئے، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، وہاں تیرے پاؤں دکھتے ہیں کہ وہاں آ جا سننے کے لیے، اب راستے میں جاتے ہوئے تو کہتے مجھے حدیث سنا، تو حدیث کا بڑا گستاخ ہے۔ لفظ گستاخ امام مالک کی زبان سے، گورنر تو کام کیا، امام مالک تشریف لے گئے احد کی طرف، یہ واپس آیا اور سیدھا قاضی مدینہ کے پاس، کہتے جی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، امام مالک نے مجھے فرمایا کہ تو بڑا گستاخ ہے حدیث کا، لہذا میرے اوپر حد جاری کرو، جو شریعت حد مقرر کرتی ہے۔ اب وہ قاضی بیچارہ کہے نہ کوئی مدعی نہ کوئی مدعا علیہ، میں اس نے کہا جی مدعی بھی میں ہوں، مدعا علیہ بھی میں ہوں۔ میں راستے میں جا رہا تھا، امام مالک سے میں نے گزارش کی، انہوں نے فرمایا تو بڑا گستاخ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے حدیث سنتا ہے، آ میرے اوپر حد جاری کریں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ قاضی وقت نے 40 کوڑے مارنے کا حکم کیا اور گورنر نے اپنی پیٹھ پر 40 کوڑے برداشت کیے۔ حدیث کا ادب ہے۔ اب جناب والا اگلا دن آیا، گورنر صاحب امام مالک کے درس کے حلقے کے اندر پہنچ گئے۔ آج تو ماشاءاللہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 30ویں، 40 حدیثیں۔ جب حضرت نے 40 حدیثیں سنائی تو یہ گورنر عرض کرنے لگا حضرت رحمت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کل فقیر نے ایک حدیث پوچھی تھی اور آپ نے مجھے جھٹک دیا، آج حضرت نے 40 حدیثیں سنا دی۔ مدینہ شریف چھوٹا سا تھا، چھوٹی آبادی تھی، اور یہ بات کہاں چھپتی تھی کہ گورنر کو 40 کوڑے لگے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے
تم حدیث کی خاطر 40 کوڑے کھا کے آئے ہو، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ تمہیں 40 حدیثیں سنا دیں۔ جب یہ کہا تو گورنر بلک بلک کے رونے لگا، کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زیادہ کوڑے کھا کے آتا، رسول اللہ کی زیادہ حدیثیں سنتا۔ میرے قابل قدر دوستو، جو موضوع لے کر بیٹھا ہوں ہے ادب۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث اپنے وقت کے اندر عام طور پر فرماتے تھے الدین ادب کلہ، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ میں نے کعبے کا ادب بیان کیا، مدینے کا ادب بیان کیا۔ اب سنیے ذرا امام مالک کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ امام مالک جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح بادشاہ آ رہا ہے اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اعلیٰ کپڑے، شاہانہ خوشبو، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سیدھا کر بیٹھتے تھے اپنے منبر مبارک پر اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم کی حدیثیں سناتے تھے۔ امام مالک کے حالات میں لکھا ہے بادشاہ بھی اگر آ جاتا حضرت کی محفل کے اندر تو حضرت نے کبھی اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اب بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اب سید القونین کی حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، میں کسی کی طرف کیوں دیکھوں؟ پڑھا رہے ہیں دوران سبق حضرت کے چہرے پر یوں محسوس ہوا کہ نہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ خیر کچھ دیر کے بعد پھر محسوس ہوا کوئی تکلیف ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر محسوس ہوا کہ حضرت کے چہرے پر اثر ہے، کوئی تکلیف ہے۔ جو عادت مبارک تھی اسی اطمینان کے ساتھ سبق پڑھایا، سبق مکمل ہوا، شاگرد کو کہا کہ ذرا میری قمیص اٹھا کر دیکھو، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بچھو وغیرہ کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے اٹھایا 9 سے زیادہ مرتبہ کاٹ چکا تھا۔ شاگرد نے گزارش کی کہ حضرت یہ تو ہم دیکھ رہے تھے دوران سبق کہ آپ کے چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اسی وقت ارشاد فرما دیتے، رو پڑے، فرمایا مجھے شرم آتی تھی کہ اپنی جان کے لیے یار کی بات چھوڑ دوں، یہ حدیث کا ادب ہے، جان جاتی ہے جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہ چھوڑ۔